الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. इंशाअल्लाह आज की तफसीर में हम देखेंगे सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तफसीर। गुज़िश्ता क्लास में हमारी जो तफसीर थी सूरतुल फातिहा के बारे में, तो इंशाअल्लाह आज जो सूरह की हम तफसीर करेंगे वो है सूरतुल फलक और सूरतुल नास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सूरतुल फलक के बारे में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। اور اسی طرح سورۃ الناس بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ مشترکہ باتیں ہیں ان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو یہ دیکھیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فضیلت ان کی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے ابو حابس جحنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں۔ معوذتان یعنی جن سوروں کو پڑھ کر پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اپنے مائکس نہ میوٹ رکھیں، جب آپ جوائن کر لیں تو مائک چیک کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم خاتون۔ وعلیکم السلام۔ جی سورج مائک، چالو ہے اور کون سی آیت؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہم تفسیر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اور اسی طرح یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا کہ تعویذ یعنی ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی صورتیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے، یعنی انسان کی بھی نظر لگتی ہے اور جنوں کی بھی نظر لگتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ یعنی پہلے جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ دوسری دعاؤں کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو وہ اس کے ذریعے پناہ مانگنے لگے، اور وہ باقی جو چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے وہ چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، اور جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں نے یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ تو یعنی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی نظر وغیرہ لگ گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس بیسٹ پروٹیکشن یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، تمام یعنی قرآن کے اس میں بہترین پروٹیکشن ہے یہ۔ آج جیسے ہم جاتے ہیں نا کہاں کہاں پر چلے جاتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تعویذ لگا لیتے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا پڑھواتے ہیں جو کہ مطلب یقین بھی نہیں ہوتا کہ وہ واقعی سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔
یا پھر وہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں، بس یہ کہ سنے اور چلے گئے اس کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر دیکھیے کیا بتایا گیا حدیث میں کہ بہترین پروٹیکشن، بہترین حفاظت کرنے والی تعویذ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جب بھی آپ کو کچھ ہو جائے، محسوس ہو کہ نظر وغیرہ لگی ہے یا پھر کوئی بھی بیماری، تو اس حالت میں آپ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ ان صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتے، پھر اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے۔ تو اس طرح کرنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی انشاءاللہ، اس سے ہم کو نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہ پڑی ہوئی تھی، گاڑ ڈالی ہوئی، گرہ یعنی گھیٹی بولتے ہیں ہم اس کو، وہ ڈالا ہوا تھا 11، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے آج بھی جادو کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں نا، جادوگر آج کل کتنا سننے میں آ رہا ہے، آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح سے ان چیزوں سے ہم تمام کو۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تب جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہ بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو کے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے، یعنی اس طرح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ جکڑا گیا تھا جیسا آج کرتے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا۔ شاید امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ جادو ہوا تو کس طرح علاج کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، اسلام نے ہمیں ہر طریقے پر ہر چیز میں رہنمائی کی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کیا ہے ختم ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، پھر چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ تھی ان صورتوں کی فضائل کہ کب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جادو کے وقت بھی پڑھتے تھے یا پھر کوئی بیماری ہو اس وقت بھی پڑھتے تھے، اور صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے یہ صورتیں، فجر کی نماز کے وقت 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے وقت 3 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ اذکار کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، یا میں تمام مخلوقات کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جن اور انس اور دیگر تمام مخلوقات کے شر سے۔ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں ہم اللہ کی؟ جنوں سے، انسانوں سے اور تمام مخلوقات کے شر سے، چاہے وہ حیوان ہوں یا جمادات ہوں یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو۔ اور اسی طرح میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے رات سے۔ تو یہاں پر فلق کے معنی کیا ہے؟ صبح کے۔ تو یہاں پر صبح کیوں ذکر کیا گیا خاص کر؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے نا، تو وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح یعنی کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔
तो रात में क्योंकि अक्सर जो चीजें होती है जो भी काम होते हैं गलत काम या फिर किसी को भी नुकसान पहुंचाने के अक्सर रात में हुआ करते, और सुबह होते ही ये सारी चीजें नहीं होती, सब अपनी अपनी जगहों पे चले जाते, इसीलिए यहाँ पर सुबह का जिक्र किया गया है। उसके बाद क्या है? मिन शर्रि मा खलक, किससे पनाह मांग रहे हैं हम? हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है। हम अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हर उस चीज से, यानी चाहे वो जिन्नों में से हो, इंसान में से हो, या तमाम मखलूकात के शर से। हर उस चीज से हम पनाह मांग रहे जो हमारे लिए नुकसानदा है, शर पहुंचाने वाली है। इसमें इंसान आएंगे, शैतान आएंगे, और उसकी जुर्रियत यानी औलाद आएगी। इसी तरह जहन्नम, और हर उस चीज से पनाह है जिससे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। हर चीज के शर से हम पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजों का मालिक या खालिक, चाहे वो मखलूक़ात हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का खालिक क्या है? दुनिया कायनात की अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने शर को भी पैदा किया और खैर को भी पैदा किया, तो हम अल्लाह के जो चीज़ें शर वाली है उन चीज़ों के शर से हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। जी, उसके बाद देखें, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं वमिन शर्रि गासिकिन, और पनाह है अंधेरी रात की तारीकी से, तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए। फिर से देखिए, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए। अ, एक हदीस में आता है, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देखा और कहा, ए आयशा, अल्लाह के जरिए से इसके शर से पनाह मांगो, यही गासिक है जब इसकी रोशनी धीमी हो जाती है। इसलिए कि यानी क्या है, चांद जब ये रोशनी कम हो जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है ना, तो वही बता रहे कि गासिक कौन है? चांद है। अब रात की तारीकी से हम क्यों पनाह मांग रहे हैं खासकर? क्योंकि रात के वक्त क्या है, जिनों और इंसानों के शयातीन चारों तरफ फैल जाते हैं, और उस वक्त कुफ्र और फिस्क, शर और फसाद, चोरी, खयानत और दीगर मासी का इर्तिकाब होता है, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानियों का इर्तिकाब होता है, ज्यादा होता है। इसी तरह मुशरिकीन और अहले नुजूम और जादूगर क्या है, चांद की बात करते थे, इसे वसीला बनाते, और बेशुमार जादू और कुफरिया बातों का ताल्लुक चांद से जोड़ देते। तो इसीलिए उससे पनाह मांगने को कहा गया, अंधेरी रात की तारीकी के शर से। तो इन अल्फाज के जरिए से हम उन तमाम चीजों से पनाह तलब करते हैं जो भी शर रात के मौके पर पेश आता है। वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द, आगे की आयत है, और गिराह लगाकर इनमें फूंकने वालियों की शर से भी हम पनाह मांगते हैं। गिराह लगाकर यानी नफ्फासात यानी फूंकने, ठीक है। कौन फूंकते हैं? ग्रोह में फूंकने वाले नफ्सों की बुराई से हम पनाह चाहते। इससे मुराद कौन है? जादू का काला अमल करने वाले मर्द और औरतें दोनों भी इसमें शामिल है, यानी इसमें जादूगरों की शरारत से पनाह मांगी गई है। जादूगर क्या है? पढ़ पढ़ कर फूंक मारते हैं और गिरा लगाते जाते हैं। आमतौर पर जिस पर जादू करना होता है इसके बाल या कोई चीज हासिल करके इस पर यह अमल किया जाता है। तो इस तरह फूंक मार के, यानी जो भी गिरा लगाते हो, पढ़ पढ़ के गिरा लगाते ना, कोई भी चीज लेके जिस पर जादू करना है, तो उसके शर से भी पनाह मांगी जाती है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गिरा डालकर इसमें फूंका उसने जादू किया, और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया, और जिसने किसी चीज यानी अल्लाह ताला के सिवा अपना ताल्लुक जोड़ लिया किसी चीज से, तो उसे उसी चीज के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब होता है ना, अक्सर लोग हम में से क्या करते हैं,
جو بھی چیز یعنی علاج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کے بجائے تعویذ پر یا کسی چیز پر دھاگے پر ہم اپنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز پہننے سے کیا ہے ہم کو نجات مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ویسے لوگوں کو اس کے ہی حوالے کر دے گا. اب وہ ٹھیک کرے گا ٹھیک، نہیں کرے گا نہیں. تو بولیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو ٹھیک کرنے والا بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر اس چیز پر بھروسہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اپنا ذمہ ہٹا لیتا ہے ہمارے اوپر سے. اسی طرح وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب بھی وہ حسد کرے. آخری آیت میں کیا کر رہے ہیں ہم سورہ فلق کی؟ حاسد یعنی جو ہم سے جلتے ہیں، حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ مانگی جا رہی ہے. کون سا حاسد؟ جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے تاکہ محسود کو کیا ہے نقصان پہنچ جائے، یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. تو بعض مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حاسد کے مفہوم میں وہ آدمی بھی داخل ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ جو آدمی حاسد ہوتا ہے یا بدطینت ہوتا ہے اور خبیث النفس برا ہوتا ہے تو اس کی نظر بری ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے حاسد سے زیادہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا. یعنی حسد کے سبب ظالم ہوتا ہے لیکن نعمت سے محرومی کے سبب مظلوم معلوم ہوتا ہے. اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. اس کے بعد 3 برائیوں سے بالخصوص پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے، جن کا ذکر کیا ہے ابھی ہوا ہے. کیونکہ کون سی برائی سے ہم یہاں پر پناہ مانگے؟ پناہ ایک تو کیا ہے مخلوقات کے شر سے، اس کے بعد 3 برائیاں کون سی ہے؟ رات کی تاریکی کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے، اسی طرح پھونکنے والوں کی شر سے یعنی جو جادو کرتے ہیں، اور اسی طرح حاسدین کے حسد سے. یہ 3 برائیوں سے پناہ مانگنے کی نصیحت کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ان کا نقصان بھی بہت بڑا ہے. اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الناس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، یعنی اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کی فضیلت ابھی ہم نے بیان کر دی تھی سورہ فلق اور سورہ رات کی ایک ساتھ. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس لیا تو نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوا کر کیا ہے اس کے اوپر ملا اور ساتھ میں یہ سورے پڑھتے جاتے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، یہ سورت پڑھتے رہتے تھے. اب یہاں پر قل اعوذ برب الناس میں دیکھیے آپ رب جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ابتدا سے ہے، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے. اس کی تدبیر وہ اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ و عاقل ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے. یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے رب تو ہمارا صرف اکیلوں کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ایک چیز کو پیدا نہیں کیا ہے نا، باقی چیزوں کا بھی رب ہے. لیکن انسان کی افضلیت کیونکہ ان تمام مخلوقات میں زیادہ ہے اسی لیے انسان کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. رب مطلب جو ہمارا پیدائش سے پہلے سے لے کر
جب ہم ابھی ماں کے پیٹ میں رہتے تب سے لے کر موت تک ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری جو بھی ضروریات ہے اس کو خیال کرتا ہے، ان کا مہیا کرتا ہے ہم کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رب۔ اس کے بعد ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، پہلے کس کی پناہ چاہے؟ لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی۔ اب یہاں پر مالک ہے جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ تو جس نے ہم کو پیدا کیا وہی ہم لوگوں کا مالک بھی ہے۔ اس کے بعد الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیے جو انسان ہمارا مالک الناس کی میننگ ملک الناس لوگوں کے مالک، بادشاہ بولتے نا، لوگوں کے بادشاہ کی۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت ہے الہ الناس، یعنی لوگوں کے معبود کی پناہ میں ہم طلب کر رہے۔ نہیں اب وہ یہاں یاد پر معبود کیا ہے؟ جو تمام کائنات کا پروردگار ہو اور پوری کائنات پر اسی کی بادشاہ ہو۔ اب کیا ہے؟ وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں الہ جو الناس ہمارا رب ہے۔ اب جس کی بادشاہت ہے تو وہی کیا ہوگا؟ اثر ہوگا ہماری عبادت کا بھی۔ اب یہاں پر اصل چیز یہاں پر آ رہی ہے۔ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیے تین چیزوں میں، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم اصل چیز مانگ رہے ہیں۔ کس چیز سے ہم پناہ لیے تھے؟ کس چیز کے لیے وسیلہ، کس چیز کے لیے ہم وسیلہ دیے تھے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ اصل چیز ہماری کیا ہے؟ مانگ رہے تھے ہم کہ وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورا دیکھ لیجیے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اس صورت میں اللہ نے لوگوں کو یہاں پر کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ مخفی آواز کو کہتے ہیں، جو آواز پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ایک خیال ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری بری باتیں ڈالتا رہتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الخناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مکمل ہم شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کون ہے وہ شیطان؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسم ہیں۔ کون ہے وسوسہ ڈالنے والے؟ اس کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن، یعنی جنوں میں کے جو شیاطین ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، اور اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کے رگوں میں دوڑتا ہے خون کی طرح، جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی ہم برائی کا خیال آتا ہے نا تو سمجھیے کہ وہ شیطان ہی ہے جو ہم کو برائی کے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ میرا جو شیطان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے مطابق کر دیا، یعنی وہ خیر کا حکم دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا
آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ تو اس وقت کیا ہے، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ بنت حوی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بابت کیا بدگمانی کر سکتے ہیں، یعنی ہم آپ کے تعلق سے کیا برا سوچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث میں جو مدعے کی جو بات ہے یہاں پر ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ یعنی ہوتا ہے نا، بحیثیت انسان غلط گمان کر لیتا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضاحت کر دی کہ یہ جو میں ساتھ میں جا رہا تھا یہ میری بیوی تھی۔ یہ تو ہو گیا شیطان جو ہوتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کون ہیں، اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں دوسرے شیاطین جو کہ ناصح مشفق کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور آ کر کیا ہے، انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ صرف انسانوں کا ذکر اس لیے زیادہ کیا گیا تقلیب کے طور پر، ورنہ جنات کو بھی کیا ہے، شیطان کے وسوسے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کا مصداق ہے، ناس کا مصداق ہے۔ یعنی کہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جو جنات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی شیطان کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ ان 4 چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے جن کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم سورۃ الفلق میں دی گئی ہے۔ کون سی 4 چیزیں تھی وہ؟ رات کی تاریکی، یعنی ہر شر، مخلوقات کی شر سے ہم پناہ مانگ رہے تھے، اسی طرح رات کی شر سے، اور پھر پھونک مارنے والے یعنی جادوگروں کے شر سے، اور اسی طرح حاسدین جو حسد کرنے والے تھے ان کے شر سے ہم پناہ مانگے۔ تو یہ یہاں پر جو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا وسوسوں سے، یہ ان 4 چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے جن کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم سورۃ الفلق میں دی گئی ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہی، چاہے وہ جنوں کا شیطان ہو یا انسانوں کا، تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس کا منبع ہے۔ وہی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کی نگاہوں میں برائیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہوتا نا آج بھی، اس لیے ہم کو جب برائی کرتے تو برائی کیوں محسوس نہیں ہوتی یا پھر اس پر ڈٹے رہتے، کیونکہ ہمارے اندر یہ خیال آنے ہی نہیں دیتا کہ وہ ہم برائی کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو کیا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کو گزرنے کے لیے ان ارادوں کو مہمیز لگاتا ہے، یعنی ابھارتا ہے کرنے کے لیے کہ اچھا کام کرے، اور بھلائی کے کام کرنے سے ہماری ہمت کو کیا ہے، پس بناتا ہے، اور نیکی کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں بد شکل بنا کر پیش کرتا ہے، نیکی کے کاموں کو برا بنا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ اب سمجھیے ہمارا کیا ہے، نیت یہ ہو رہا کہ ہم صدقہ کر دیں کچھ، تو اس میں یا تو ڈیلے کرواتا ہے یا پھر یہ کہ اتنے تھوڑے پیسے ہیں، اس کا کیا صدقہ کریں گے۔ تو ایسی جو بھی آتی ہے یہ، یعنی نیکی کام کرتے وقت جو خیالات آتے ہیں، برے خیالات نہیں کرنے کے لیے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کیا ہے، اپنے اس کام میں ہر وقت لگا رہتا ہے اور ہمہ دم وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور جب بندہ مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے شیطان کے وسوسے پناہ مانگتا ہے تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور شیطان کے وسوسے سے اس کی پناہ مانگتے رہیں، جو تمام انسانوں کا رب ہے، ان کا حقیقی بادشاہ ہے اور ان کا تنہا معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی معبود حقیقی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی جناب میں پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ حقیقی کی، لوگوں کے تنہا معبود کی، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے۔ اور اس شیطان کی صفت یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب غفلت سے چوکنا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ انسانی شیطان کون ہے؟ جو ہم کو نیکیوں کے کام سے روکتے ہیں نا، وہ سمجھیے کہ وہ بھی ہمارے شیطان ہیں۔
ہمارے دشمن ہے. میم 4 چیزوں سے پناہ مانگنا، رات کی تاریکی کی شر سے، اور جن اور انسان اور جن کی شر سے، اور نہیں جادوگر سورہ کی شر فلق میں جو چیزیں ہیں، دیکھیے دونوں سورہ کا میں بتاتی ہوں. سورہ فلق میں کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم؟ ہر مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق. اور اسی طرح ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی کے شر سے. اور اسی طرح ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد سے. تو یہ 4 چیزیں ہوں گی سورہ فلق کی. سورہ ناس میں ہم کس سے پناہ مانگ رہے؟ من شر الوسواس الخناس، یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جنوں اور انسانوں میں سے. اس میں ایک ہی چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا نا. جی. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں میم، آپ جو بول رہے ہیں نا یعنی لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، یعنی اگر ہم سے جھگڑا کر لے، یا کوئی ہم سے جھگڑا کر ناراض ہو جائے، غصے سے آ جائے، وہ ہم سے دور ہو گئے، تو اگر ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے اگر برا خیال آیا، یعنی برا خیال بھی تو شیطان ہی لاتا ہے نا ہمارے دلوں جی میں، تو یہ بھی شیطان کا ہی کام ہے نا. اچھے خیالات تو یہ تو لا نہیں سکتا، برے ہی خیالات آ سکتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا ہے یہ. ہاں بالکل شیطان کا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اکثر کیا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے یعنی دلوں میں برائیاں پیدا کرے یا پھر لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، اکثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان کی ناسمجھی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کہ لا علم اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دیکھیے بہرحال ایک لاسٹ بات میں السلام بول کر ختم کروں گی، 1 منٹ. اس صورت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا کہ جو لوگوں کے دلوں میں پناہ برائی ڈالتا ہے یا پھر وسوسے ڈالتا ہے، تو اس بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جنوں کا شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان تو کیا ہے، کھل کر سامنے سے آتا ہے، یعنی واضح طور پر آ جاتا ہے. اب وہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے وہ تو نہیں دکھائی دیتا ہے نا. اور اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، بس تم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، یعنی دونوں سے ہم کو پناہ مانگتے رہنا ہے. انسانوں میں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے برا چاہتے. تو یہاں پر اس سورہ میں یہاں پر یہ ہم کو یعنی پیغام ہے کہ آج جو ہم یعنی ان چیزوں کو چھوڑ کے اتنی بہترین صورتیں آپ دیکھیں نا، اس کی فضیلت جادو کے لیے بھی اثر انداز ہوتی ہے، بیماریوں کے لیے بھی. تو اس کو چھوڑ کر ہم کیا ہے، تعویذوں کے پیچھے جو پڑتے ہیں جس میں معلوم نہیں ہوتا کیا لکھا ہوتا ہے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو وہ شرک ہے، اوپر سے پھر آج کل لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے اس کو پیسے کمانے کا. آپ جا کر دیکھیں گے جو انسان تعویذ بنا کر دیتے ہیں یا پھر ہمارا علاج کرتے ہیں، وہ خود بے عمل ہوتے ہیں، یعنی عمل ہی نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں. اوپر سے ان کا حلیہ آپ دیکھیں گے تو عام انسان تو جس کے پاس عقل ہے سمجھ سکتا ان کو دیکھ کر کے یہ لٹیرے ہیں، یعنی بیوقوف بنا رہے امت کو. لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیسے لوگ ان لوگوں کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کرتے حرام کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو، ہم وہاں جائیں. ایون اگر آپ کے اوپر کوئی نظر وغیرہ لگ گئی ہے، ہوتی ہے نا، انسان ہے ہم، تو نظر کا لگنا حق ہے، حدیث میں آیا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ 2 صورتیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ 2 دعائیں بتائی گئی ہیں اللہ سے پناہ مانگنے کی. وہ دعائیں پڑھ کر ہم خود دم کر لے سکتے. سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی وغیرہ، یہ چیزیں پڑھ کے دم کر کے ہم پی لیں، یا پھر ہم یعنی اس کے پانی سے دھو لیں اپنے آپ کو. اور بچوں کو ایسے ہوا ہے تو ان کو بھی یہ پڑھ کر دم کر کے پھونکنا ہے والدین. لیکن ان کو چھوڑ کر ہم کہاں جاتے، لوگوں کے پاس جا کے جو کراتے نا، تو وہ صحیح نہیں ہے. اللہ یہ کہ جو یہ چیزیں پڑھ کر دم کرے، اگر ہمارے گھر میں نہیں آتا ہے تو ان کو جا کے یہ پڑھوا سکتے. لیکن تعویذ لگانا، تعویذیں لٹکانا، یہ چیزیں
نہیں کرنا چاہیے، ان سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک تک لے کے جاتے ہیں، انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں اور معلوم ہی نہیں ہوتا، پورا اللہ تعالیٰ پر سے یقین ہٹا دیتے ہیں. جو تعویذوں پر یقین کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پر سے ان کا یقین ہٹ جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے حوالے کر دیتے. تو ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے دور السلام رہنا علیکم. چاہیے. وعلیکم السلام. باجی مطلب آپ نے بتایا کہ انسان کے دل میں برے خیال آتے ہیں، اگر ہم کوئی غلط انسان کو دیکھ لیے اور ہم اس کو کچھ غلط سمجھ لیے، تو اگر وہ اچھا بھی ہے لیکن ہمارے سامنے وہ برا دکھ رہا، تو یہ خیال بھی ہم کو شیطان ہی ڈالتا ہے نا. ہو سکتا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے نا، تو اس کے بارے میں اپنے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں لانا چاہیے کہ مطلب کیسا انسان ہے، اس کو جج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو، اس کو جانتے نہ ہو. جی. اور یہ جو مولانا تعویذ